شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے وظائف اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا پریشانیوں، مصائب اور ہر قسم کی جو بھی زندگی کے اندر مسائل ہیں، ان حوالے سے حضرت نے خوب بیان فرمایا۔ آئیے توجہ کے ساتھ حضرت کا بیان سماعت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہم سارے مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کذالک ننجی المؤمنین۔ اس کے ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے کے لیے ہمیں سبق دے دیا، کذالک ننجی المؤمنین۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کذالک ننجی المؤمنین، جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی، اس طرح ہم تو تمہیں بھی، سارے ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کے پکارے گا تو نجات ملے گی؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ تو ایک ہو گیا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، پھر سارے مومنوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو نجات دیں گے۔ کیا مانا کہ جب کبھی تم ظلمات میں گر جاؤ، اندھیریوں میں گر جاؤ، اندھیروں میں گر جاؤ، تو وہی کام کرو جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ کی اندھیروں میں کیا تھا۔ کیا کرو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم تمہیں نجات دے دیں گے، کیسی بھی اندھیریاں ہوں، وہ چاہے مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں ہوں جو ان کے ساتھ ہو گئی، یا وہ اندھیریاں ہوں جو تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، کفر کی ظلمتیں، فسق و فجور کی ظلمتیں، گمراہیوں کی ظلمتیں، الحاد اور بے دینی کی ظلمتیں، یہ ساری کی ساری ظلمتیں ہی تو ہیں۔ ان ظلمتوں میں بھی اگر تم اللہ کو پکارو گے اور کہو گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی نجات دے دیں گے، جیسے یونس علیہ السلام کو دی تھی۔ تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے، بڑے کام کی بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ آج بعض اوقات ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ میاں، آپ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا فرمایا جو چاروں طرف فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے، جو بے دینی سے بھرا ہوا ہے، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف فسق و فجور کا دور دورہ ہے، ایسے مناظر نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ نگاہوں کو ان سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، دین سے غفلت میں مبتلا ہیں، مسجدوں کی طرف رجوع کم ہے، نماز پڑھنے والے کم ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے کم ہیں۔ تو اللہ میاں، اس ماحول کے اندر آپ نے ہمیں اس اندھیرے ماحول میں ہمیں پیدا فرمایا، تو اگر کبھی ہمیں صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا، صحابہ کرام کے زمانے میں تو وہاں نیکی کا ماحول تھا، آخرت کی فکر کا ماحول تھا، اتباع سنت کا ماحول تھا، ہم بھی وہی ماحول اختیار کر لیتے۔ آپ نے تو ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا جو سراسر سنت کے خلاف تھا، جو شریعت کے خلاف تھا، گناہوں پر مشتمل تھا، فسق و فجور تھا، اللہ بچائے۔ تو اس سب میں ہمیں پیدا کیا، تو اب ہم سے آپ ہمیں کیوں سزا دیتے ہیں، کیوں عذاب دیتے ہیں؟ اگر اللہ میاں سے یہ بات کہی جائے، بلکہ حضرت فرمایا کرتے ہیں، تصور کرو کہ میدان حشر قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، تم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی نگاہوں کو غلط کیوں استعمال کیا تھا، بد نگاہی کیوں کی تھی، تم نے اپنے کانوں سے گناہ کی باتیں اور گانے بجانے کیوں سنے تھے، تم نے اپنے ماحول کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی تھی؟ تو تم نے یہ جواب دے دیا جو میں نے ابھی کہا کہ اللہ میاں، آپ نے اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم سب کچھ کرتے، لیکن آپ نے تو
آخری دور میں پیدا کیا جو چاروں طرف گناہوں سے بھڑکا ہوا ہے، اندھیریاں ہی اندھیریاں پھیلی ہوئی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرمائے کہ کیا میں ان اندھیریوں کو دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ مجھ سے مانگا کیوں نہیں؟ مجھ سے مانگا کیوں نہیں کہ اللہ یہ ساری اندھیریاں پھیلی ہوئی ہیں اور میں نے کہہ دیا تھا کہ کذالک ننجی المؤمنین، جب کبھی اندھیریوں کے اندر تم پھنس جاؤ تو مجھے پکارو، کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میں نے تم کو یہ صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ جب کبھی اندھیریوں میں گھیرو مجھے پکارو. تو اگر تم مجھ سے یہ کہتے اپنی زندگی میں کہ یا اللہ میرا ماحول بڑا خراب ہے، میں اس ماحول سے متاثر ہو رہا ہوں، مغلوب ہو رہا ہوں، میں گناہوں کی طرف میری رغبت بڑھ رہی ہے اور میں فساد والے ماحول میں گھر گیا ہوں، اے اللہ مجھے نکال لے اس سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مجھے اس اندھیری سے نکال لے. یہ کیوں نہیں کہا؟ تو بتاؤ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ لہذا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ کام اگر ہر مومن روزانہ کر لے، کیا کر لے؟ کہ روزانہ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر یہ فریاد پیش کرے کہ یا اللہ میں ایسے ظلمتوں والے ماحول میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف ہمارے فسق و فجور کا بازار گرم ہے، چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے، گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف گناہوں کا دورہ ہے. اے اللہ میں اس میں مجبور ہو رہا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے اس دلدل سے نکال لے، اس اندھیروں کی اس دلدل سے نکال لے. روز یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، صبح کو بھی مانگو، شام کو بھی مانگو. حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو جو فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو جو ادعیہ معصورہ ہیں اور جو اذکار معصورہ ہیں وہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہہ لو اللہ جو آج میں کام کروں گا وہ چاہے نماز ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے میری زندگی کے کام ہو، چاہے میرے موت کے کام ہو، سب اللہ آپ کے لیے ہوں گے، رب العالمین کے لیے. اور پھر اسی وقت مانگ بھی لو دعا، یا اللہ میں کہہ تو رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن میں خود سے اس پر عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل نہ ہو. لہذا کہہ دو یا اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ آج کی زندگی میں جب باہر نکلوں گا، زندگی کا کارزار میں داخل ہوں گا، زندگی کے معرکے میں داخل ہوں گا تو وہاں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، کہاں میں بھٹک جاؤں، کہاں میں بہک جاؤں. تو اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے، اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات عطا فرمائیے گا ان اندھیریوں سے. صبح کو یہ دعا مانگ لو روزانہ. ابھی میں نے کہا نا، کوئی یہ سمجھو کہ میں نے آج یہ دعا کی تھی اور آج ہی ایک دن میں انقلاب آ جائے، ایسا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق کام ہوتا ہے. 3 دن مانگی دعا مچھلی کے پیٹ میں، تب جا کے وہ باہر آئے. تو تم یہ سمجھو کہ آج میں نے کام شروع کر دیا بس فوراً میں بالکل متقی پرہیزگار بن جاؤں گا، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل دے. بہت سے لوگوں کے لیے کے ساتھ ایسا بھی پیش آیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل گئی. لیکن مانگو اور مانگتے رہو، روز مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کچھ دن عمل کرو گے، 40 دن عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دعا رد نہیں ہوگی، یہ دعا رد نہیں ہو سکتی. دیکھو اور دعائیں جو ہم مانگتے ہیں نا، جیسے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے مال دولت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرا اچھا کاروبار ہو جائے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا مکان مل جائے وغیرہ. تو ان سب دعاؤں میں یہ احتمال ہے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. میں مانگ رہا ہوں مجھے اچھا مکان دے دے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کو مکان ملے گا تو بہتر ہوگا، اس کے لیے نہیں ہوگا.
مکان میں ملنے کے بعد یہ فرعون تو نہیں بن جائے گا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے, اسے اچھی چیز دے دیتے. ان کی حکمت اور مصلحت کے مطابق وہ دعا کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب کوئی بندہ دین مانگے اور صلاح مانگے, تقوی مانگے, اتباع سنت مانگے اللہ تعالیٰ سے, تو اتباع سنت جب مانگے گا اور دین مانگے گا تو یہاں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز بہتر ہو, اتباع سنت سے بہتر کوئی اور چیز ہو. اللہ میاں اتباع سنت نہ دے, کچھ اور دے دے جو اس سے بہتر ہے, ایسا ممکن ہے؟ لہذا یہ دعا ضرور قبول ہوگی, ضرور قبول ہوگی, بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگو, واقعی مانگو, مانگنے کی طرح مانگو. کیا کہ تھوڑی سی کوشش کا قدم بھی بڑھاؤ. کوشش کا قدم آدمی بڑھائے گا اور پھر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو, لیکن دو شرطیں ہیں, ایک قدم بڑھانا, دوسرے اللہ سے رجوع کرنا. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائش پیش آئی ہے نا, سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب, سارے دروازوں میں تالے ڈال دیے کہ یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے. اب یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں, آگے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے, لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں, یہ بس میں ہے, تو بھاگ پڑے. جب اس نے دعوت دی گناہ کی تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ لی ہو اللہ میاں سے بچنے کی, بلکہ جہاں تک بس میں تھا وہاں تک دوڑے. جب دوڑے اپنا کام کر لیا, دوڑ کر مانگا اللہ میاں سے, یا اللہ مجھے اس مصیبت سے, اس آزمائش سے نجات دے دیجئے. تو اپنی طرف سے قدم بھی بڑھایا, چاہے وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو, لیکن بڑھایا, سچے دل سے مانگا اللہ تعالیٰ سے, تو کیا ہوا؟ دروازے کھل گئے. تو مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ گچ رکھنا نیس عالم را پدید, گچ رکھنا نیس عالم را پدید, خیرہ یوسف وار میں باید دوید. اگرچہ اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا, رکھنا نظر نہیں آ رہا جس سے تم باہر نکلو اس گناہوں کی وادی سے, تو اس کے باوجود تمہیں اسی طرح دوڑ لگانی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام نے لگائی تھی, خیرہ یوسف وار میں باید دوید. تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. تو ایک تو صبح کے وقت میں یہ دعا مانگ لو, روز کوئی دن خالی نہ جائے. یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے, زندگی کے معرکے میں داخل ہو رہا ہوں, اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے, اے اللہ مجھے اپنے احکام کے مطابق سنت کے مطابق زندگی عطا فرما, میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے. یہ دعا مانگ لو, صدق دل سے مانگ لو, سچے دل سے مانگ لو, اور اپنی طرف سے جو نظام زندگی بناؤ اس دن کے لیے. تو اس دن میں یہ تصور کر لو کہ میں انشاءاللہ ان سب چیزوں گناہوں سے بچوں گا, آنکھوں کی حفاظت کروں گا, کان کی حفاظت کروں گا, زبان کی حفاظت کروں گا, زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی, زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی, زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا وغیرہ. یہ سب دعائیں مانگ کر, یعنی یہ ارادہ کر کے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اور پھر اللہ یہیں سے مانگ لو, یا اللہ نے ارادہ تو کر لیا لیکن اس ارادے پر ثابت قدم رکھنا اور اس ارادے کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کروانا, اے اللہ آپ کا کام ہے, آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کر کے دیکھو یہ کام, میں 40 دن یہ کام کر رہا ہوں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو گناہ میں جس گناہ میں جو مبتلا ہے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جائے گا اس سے. اور اگر فرض کرو نہ نکلا, میں فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں, نہ نکلا اور پھر استغفار کی توفیق ہو گئی, تو کم از کم استغفار کی توفیق ہوگی, توبہ کی توفیق ہوگی, استغفار کی توفیق ہوگی, توبہ کی توفیق ہوگی, تو انشاءاللہ جو کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن نامراد نہیں رہو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ سکو, یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا, آپ کی توفیق مانگی تھی, اپنی سی تھوڑی کوشش بھی کی تھی, غلطی ہو گئی, استغفار کیا تھا, یا اللہ مجھے معاف فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے
रहमत का मामला। تو محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے حضرت شیخ الاسلام کے بیان سنا اور حضرت نے کیا ہی خوب انداز میں وظیفہ بھی بتلا دیا اور نصیحت بھی فرما دی، تو ہمیں چاہیے حضرت شیخ الاسلام کے بیان کو توجہ سنیں اور ان کے نصائح پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔